السلام علیکم ناظرین، ان سائڈ نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے حوالے سے بھی دو موضوعات پہ آج ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی۔ سیلاب کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ریسکیو کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے تھے، جن کو گھروں سے نکالنا تھا، وہ گھروں سے نکل آئے، وہ اپنی مددات کے تحت نکل آئے، یا ان کو آرمی، نیوی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف این جی اوز ہیں، مختلف فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کے رضاکاروں نے وہاں سے نکالا، اور اب وہ محفوظ مقامات پہ یا نسبتاً بہتر جو جگہ ہیں، جو خشکی ہے، وہاں پہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حیدرآباد اور اس طرح دوسرے شہروں کے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ آ گئے ہیں، لیکن اب ان کی جانیں بچ گئیں پانی سے، سیلاب سے، بارشوں سے۔ ان کے گھر گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کی جمع پونجی لٹ گئی، ان کا گھریلو ساز و سامان بہہ گیا، ان کے بہت ساروں کے اپنے پیارے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ جانیں بچا کے کئی کئی کلومیٹر، کئی کئی دن کا فاصلہ طے کر کے اپنے تھوڑے بہت بچے کچے ضروری سامان کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے کچے جو گرے ہوئے گھر تھے، جو پانی میں گرے ہوئے ان کے گاؤں تھے، گوڑ تھے، وہاں سے نکل کے وہ نسبتاً محفوظ علاقوں میں آ جائیں۔ اب وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے اور جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ ہے ان کو ریلیف فراہم کرنے کا، وہ ہے ان کو خوراک مہیا کرنے کا، وہ ہے جو اس وقت بیماریاں پھیل رہی ہیں کیمپوں میں اور جہاں یہ لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، جن میں ڈائریا، ہیضہ، گیسٹرو اور اس کے علاوہ سکن کی جو امراض ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں پرابلم ہے لوگوں کو، ڈینگی پھیل رہا ہے، ملیریا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ جو کھڑا پانی ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ جس کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خراب ہو رہا شروع ہوگا، اور اس کے بعد اسمیل آئے گی، مچھر پیدا ہوں گے، اور پھر مچھر جو ہے وہ ملیریا اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان کو پیدا کریں گے۔ تو یہ ایک دوسری اس وقت صورتحال ہے جس کا اس وقت سیلاب کے متاثرین کو سامنا ہے، اور یہ بہت سارے جو ماہرین ہیں صحت کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ خبردار کر رہے ہیں بار بار کہ اگر بر وقت خوراک نہ پہنچی متاثرہ لوگوں تک، ان کو بر وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ ملی، ان کو ادویات نہ ملی، ان کا علاج نہ ہوا فوری طور پر، تو یہ جیسے جنگل کے اندر آگ پھیلتی ہے، یہ جو بیماریاں ہیں یہ اس طرح پھیلیں گی اور اپنی لپیٹ میں لیں گی۔ اور پہلے ہی سے اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ لوگ سندھ میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، سیلاب متاثرہ جو لوگ ہیں۔ بلوچستان میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں، اور کوئی 1,70,000 کے قریب پنجاب کے مختلف اضلاع میں، جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو لوگ ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ اب مزید تیزی کے ساتھ پھیلیں گی، کیونکہ لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، آلودہ پانی پی رہے ہیں، جس سے پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، خاص طور پر بچے بڑے پیمانے پہ اب اس سے متاثر۔ اس طرح 5 لاکھ جو ہیں وہ حاملہ خواتین ہیں جن کو اچھی خوراک اور ادویات کی ضرورت ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے یا ایک بحرانی کیفیت سے بچنے کے لیے، اور ان کی اپنی ضروریات ہیں جس کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ تو ایک بڑا جو کرائسس ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک انسانی المیہ ہے جو جنم لے سکتا ہے، جو آلریڈی شروع ہو گیا ہے جنم لینا، لیکن یہ بڑے پیمانے پہ جنم لے سکتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو اور اداروں کو مل کے ایک بہت بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو نقصان ہے یہ 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ جو تباہی ہوئی ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، اور اس کا ادراک کرنا چاہیے حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکزی حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی اور فلاحی تنظیموں کو بھی، اور مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھوک سے کم از کم نہ مرے۔ وہ پورے پاکستان کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ حکومت اور فلاحی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ دیگر اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیں مرنے سے، بھوک سے، انہیں بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرنے سے بچائیں گے۔ تو یہ
ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں بچوں کی مدد کریں جو کہ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں، جو سیلاب سے تو بچ گئے ہیں لیکن اب وہ فاقوں اور بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بیماری یا بھوک سے کم از کم اپنی جان سے نہ جائے۔ تو یہ کوشش تو ہم کم از کم، تو اس لیے حکومتوں کو مل کے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کی توجہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اگلے چند ہفتے پورا زور لگا کے ہر اس آدمی تک پہنچنا ہے، ہر اس عورت تک پہنچنا ہے، ہر اس بچے تک اور بوڑھے تک پہنچنا ہے جو سیلاب سے متاثر ہوا اور جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو کہ مہنگائی کے حوالے سے۔ یہ حکومت جو ہے جب سے اقتدار میں آئی ہے 11 اپریل کے بعد سے، اس کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے اب تک کی وہ مہنگائی کے اوپر قابو پانے میں ناکامی ہے۔ مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 45% سے اوپر چلا گیا ہے، اور یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے پاکستان کی بڑی 17 مارکیٹ میں جو 50 بنیادی اشیاء ضرورت ہیں جن میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، خوراک ہے، یہ اس کا تعین کرتا ہے کہ اس کی کیا اس وقت پرائس اور قیمتیں ہیں اور افراط زر کی کیا شرح ہے، تو یہ 45% سے اوپر چلی گئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح ہے اس کی۔ اسی طرح جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، سی پی آئی انفلیشن ہے، افراط زر ہے، وہ اب اس وقت 27% سے اوپر چلا گیا اور 28% کے قریب جانے والا ہے۔ یہ بھی پاکستان میں 1973-74 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے جب سے یہ ریکارڈ رکھنا شروع ہوا ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اب 300 یونٹ تک جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے اوپر جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج تھا وہ ختم کر دیا ہے، ایف اے سی جس کو کہتے ہیں، لیکن بجلی ابھی بھی بہت مہنگی ہے اور جب بل آئیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا، لیکن کم از کم تھوڑا ریلیف ملا۔ لیکن پیٹرول کی قیمتیں اور دیگر جو اشیاء ضرورت کی قیمتیں ہیں اس کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی۔ حکومت آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت بہت جو ہے وہ قیمتیں اب بہت بڑھ چکی ہیں۔ حکومتی جو اقدامات ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کرنے کے لیے جو بحال ہو گیا ہے، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اس نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اس نے لوگوں کی جو معیشت ہے اس کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ اب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے جس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے۔ اور مہنگائی کی ایک اور بڑی وجہ ناجائز منافع خوری ہے۔ لوگوں اس وقت جو بحران ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب جس چیز کی بھی سیلاب کے علاقوں میں ضرورت ہے اس کی یا تو کمی ہے، شارٹیج پیدا کی گئی ہے مصنوعی، اور پھر اس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ ناجائز منافع کمانے کی ایک کوشش ہے جس کی حکومت کو روک تھام کرنی چاہیے، جس کو حکومت کو روکنا چاہیے، اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور سیلاب آنے سے پہلے جو قیمتیں تھیں حکومت کو ان قیمتوں کو وہاں منجمد کرنا چاہیے، کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کی قیمت بڑھائے، جیسے بسکٹ ہیں، چنے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاول ہیں، اور بہت سارا جو کھانے پینے کا سامان ہے جس میں مچھردانیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی کہ وہاں ضرورت ہے، ادویات ہیں، ان کی قیمتوں کے اندر کسی بھی صورت میں اضافہ جو ہے اس کو روکنا چاہیے تاکہ جو آلریڈی لوگ متاثر ہیں سیلاب سے اب وہ جو مہنگائی کا سونامی ہے اس کی لپیٹ میں نہ آئے اور وہ اس سے زیادہ، اور باقی پاکستان بھی ظاہر ہے اس سے متاثر ہے۔ مثلا میں نے دیکھا ہے کہ جو گلی گلی سڑکوں کے اوپر مذہبی اور دوسری فلاحی تنظیموں کی طرف سے کیمپس لگے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جتنی ان کی ہمت ہے، جتنی ان کے اندر گنجائش ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کوشش ہے ان کی کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، لیکن ان کی آلریڈی جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے۔ تو یہ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو جس قسم کی سخت شرائط آئی ایم ایف کی بات کرنی چاہیے، اس میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں سیلاب زدگان ان کی بھی مدد ہو سکے، اور جو پاکستان کے غریب اور محنت کش عوام اس وقت مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔